السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں یہ خبر پچھلے کئی دنوں سے گردش کر رہی تھی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اب سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ یعنی پچھلے ایک سال میں یہ پہلا موقع تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ تمام تر خبریں جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد میں گردش کر رہی تھیں، آج ان تمام تر خبروں کی تصدیق ہو گئی ہے۔ آرمی چیف نے شہباز حکومت پر قیامت گرائی ہے۔ کیا شہباز شریف گھر جا رہے ہیں؟ 2 دن پہلے ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی جس کی خبر ٹی وی پر نہیں چل سکی، اس کا احوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو محسن نقوی اچانک پچھلے 15 دنوں سے منظر عام سے غائب ہیں، محسن نقوی کا اس طرح پراسرار طریقے سے غائب ہونا بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کی خرابی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ پچھلے کئی دنوں سے خبر اسلام آباد میں گردش کر رہی تھی کہ اب سب کچھ اچھا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان معاملات اب پہلے جیسے نہیں ہیں۔ پھر 2 دن پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا انتہائی اہم اجلاس ہوا جس میں تمام تر سروسز چیفز، وزرائے اعلیٰ، وفاقی کابینہ وغیرہ نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں آرمی چیف نے جو گفتگو کی اس کا کچھ حصہ تو پبلک ہوا، لیکن اس گفتگو کا مکمل احوال منظر عام پر نہیں آیا کیونکہ یہ اجلاس ان کیمرہ تھا۔ اب چونکہ 48 گھنٹے گزر چکے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کو، اب اس اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے جو اس ٹائم پبلک نہیں ہوئی۔ آرمی چیف کی گفتگو کا وہ حصہ جس کو شاید ٹی وی پر چلنے سے رکوا دیا گیا، جس نے شہباز حکومت پر قیامت گرا دی ہے، میں آپ کو قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کی وہ اندرونی کہانی بتا دیتا ہوں جس نے اب بے شمار سوالات کو جنم دیا ہے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ ایسے اجلاسوں کے اندر باڈی لینگویج دیکھی جاتی ہے، یعنی آرمی چیف کی باڈی لینگویج کیا تھی، وزیر اعظم کی باڈی لینگویج کیا تھی، ڈی جی ISI کی باڈی لینگویج کیا تھی۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ فواد چودھری اکثر بتاتے ہیں کہ جب ان کی حکومت یعنی PTI کے آخری دن چل رہے تھے اور آخری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا سائفر کے معاملے کے اندر، فواد چودھری بتاتے ہیں کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل اجلاس میں شرکت کے لیے جب آرمی چیف قمر جاوید باجوہ آئے تو حیران کن طور پر باجوہ صاحب کی باڈی لینگویج مختلف تھی۔ باجوہ صاحب عموماً کوئی بھی آرمی چیف ایسے اجلاس میں جب شرکت کے لیے آتا ہے تو وزیر اعظم سے مصافحہ ہوتا ہے، تمام تر وفاقی کابینہ سے سلام دعا ہوتی ہے، تمام سروسز چیفز موجود ہوتے ہیں، یعنی اس اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے تمام لوگوں سے سلام دعا ہوتی ہے۔ لیکن فواد چودھری یہ بتاتے ہیں کہ حیران کن طور پر اس اجلاس میں قمر جاوید باجوہ نے کسی سے کوئی سلام دعا نہیں لی۔ باجوہ صاحب کی باڈی لینگویج بالکل مختلف تھی، وہ ناراض اور کھچے تھے۔ جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کا اختتام ہوا تو فواد چودھری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے کوریڈور میں چلتے چلتے میں نے باجوہ صاحب سے پوچھ لیا کہ سر سب کچھ ٹھیک ہے، تو باجوہ صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا اور وہ گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ اس سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد وفاقی کابینہ کے کئی اراکین جب ملے تو ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ لگ رہا ہے کہ ہماری حکومت جا رہی ہے۔ باجوہ صاحب کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ اب حکومت زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ پھر وہ آخری میٹنگ ثابت ہوئی اور اس کے چند دن بعد ہمارے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی اور ہماری حکومت ختم ہو گئی۔ بالکل اسی طرح وہ باڈی لینگویج جو 2022 میں اس ٹائم کے آرمی چیف باجوہ صاحب کی تھی، ہو بہو وہی باڈی لینگویج رپورٹ ہو رہی ہے موجودہ آرمی چیف عاصم منیر کی اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ عموماً آرمی چیف جب بھی ایسے اجلاس میں شرکت کے لیے آتے ہیں تمام تر صوبائی وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم اور دیگر اراکین سے سلام دعا ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ آرمی چیف نے کسی سے کوئی سلام دعا نہیں کی اور پھر جو انہوں نے گفتگو کی وہ بڑی خطرناک ہے۔ عموماً آرمی چیف اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے، یعنی ابھی حالیہ جو ان کی آپ پچھلے اجلاسات کی گفتگو دیکھ لیں، وہ حکومت کی تعریف کرتے نظر آئے، وہ حکومت کے معاشی پلانز کی تعریف کرتے نظر آئے، وہ برملائے اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ ملک درست سمت میں چل رہا ہے۔ لیکن اس اجلاس کی گفتگو آرمی چیف کی یہ بتاتی ہے کہ وہ حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے، وہ حکومت کی گورننس سے خوش نہیں ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں میں آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ باجوہ صاحب نے گفتگو کیا کی، منیر صاحب نے گفتگو کیا کی۔ پہلی خبر تو ٹی وی پر چل چکی ہے نا کہ آرمی چیف عاصم منیر نے حکومت کی گورننس پر سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گورننس کا گیپ
ہم کب تک شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے. یعنی باقاعدہ انہوں نے شہباز حکومت کی گورننس کو ذمہ دار ٹھہرایا جو اس ٹائم ملک میں حالیہ دہشت گردی ہے, خاص کر پچھلے 15 دنوں کے اندر جو نئی دہشت گردی کی لہر آئی ہے, جس قسم کے واقعات ہوئے اور پھر ان واقعات پر جس قسم کا رسپانس شہباز حکومت نے دیا. آپ کو یاد ہوگا جب بلوچستان میں ٹرین کا سانحہ ہوا, اس پر جس قسم کا پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے کیا گیا, اس نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو شہباز حکومت نے نہیں کیا. یعنی پہلے 4 دن تو کسی وفاقی وزیر نے بلوچستان سانحے پر کوئی ایک پریس کانفرنس نہیں کیا تھا. تارڑ نے 4 دن بعد آ کر سارا ملبہ تحریک انصاف پر ڈال دیا کہ پی ٹی آئی پروپیگنڈا کر رہی تھی. جو 4 دن تک پروپیگنڈا بھارت کرتا رہا کہ ٹرین کو یرغمال بنایا ہوا ہے, سیکیورٹی اہلکار اس میں ہے, خدا نہ خواستہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہو گیا. بھارتی میڈیا اس پر مکمل رپورٹنگ کر رہا تھا, لیکن کوئی بھی حکومتی نمائندہ اس پر کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے رہا تھا. کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ اس پر ناراض ہے کہ ہم نے ان کو سب کچھ کر کے دیا. 8 فروری 2024 کے انتخابات والے دن سے لے کر آج دن تک جو کچھ اس حکومت کے لیے کیا وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا. ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کو دیوار سے لگایا. ملک کا سب سے مقبول لیڈر بے گناہ جیل میں قید ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ موجودہ حکومت چلتی رہے. اگر عمران خان باہر ہوں تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی, یہ نظام نہیں چل سکتا. عمران خان کی سیاسی پالیسیز بالکل مختلف ہیں جو اس ٹائم پی ٹی آئی کے دستیاب قیادت باہر موجود ہے. عمران خان اسی وجہ سے تو جیل میں ہے. پھر سب کچھ اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے ارینج کر کے دیا. پاکستان کی عدالتی فرٹینٹی کنٹرول میں کر کے دی, عدالتی نظام جکڑ کر دیا, پھر پاکستان کا میڈیا کنٹرول میں کر کے دیا, پاکستان کی تمام تر اپوزیشن جماعتوں کو کنٹرول میں کر کے دیا, پولیس ادارے, تمام تر چیزیں حکومت کی جھولی میں ڈالیں. اگر تمام چیزوں کے باوجود, ان تمام تر بینیفٹس کے باوجود حکومت اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نیریٹو نہیں بنا سکی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت سے زیادہ نالائق نکمی حکومت پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں آئی. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان تعلقات کی خرابی کی. اب کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو حکومت سے نالاں ہے اس کا ایک عکس نظر آیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے دوران. پہلی بات تو میں نے بتا دی کہ آرمی چیف کی باڈی لینگویج کو قریب سے دیکھا گیا, اور اس کے بعد وفاقی کابینہ کے اندر ایک اضطراب ہے, ایک سوال ہے کہ کیا ہماری حکومت اب رہ رہی ہے یا نہیں. پچھلے 2 دنوں سے کئی وفاقی وزراء صحافیوں سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ محسن نقوی کہاں غائب ہیں, کہیں محسن نقوی اس سے بڑے عہدے پر تو نہیں آ رہے, کہیں محسن نقوی کو ری لانچ تو نہیں کیا جا رہا, کہیں محسن نقوی کو وزیر اعظم تو نہیں لایا جا رہا. یعنی وفاقی کابینہ کے لوگ پریشان ہو گئے ہیں آرمی چیف کی باڈی لینگویج دیکھ کر. اسٹیبلشمنٹ کے جتنے قریبی لوگ ہیں اس حکومت کے اندر, وہ محسن نقوی ہوں یا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ہوں, ان تمام لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ کیسا انٹریکٹ کرتے ہیں. تو پریشانی کا لیول یہاں تک آ چکا ہے. پھر آرمی چیف کی گفتگو کا وہ حصہ جو پبلش نہیں ہوا, جس میں آرمی چیف نے سوالات اٹھائے گورننس پر اور گورننس کے شدید مسائل پر سوالات اٹھائے, پھر حکومت کو اس بات پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ جو اولین ذمہ داری حکومت کی تھی, جس طریقے سے حکومت کو نئی دہشت گردی کی لہر کے خلاف ایک پورا کاؤنٹر نیریٹو بنانا چاہیے تھا, ایک پورا پلان ترتیب دینا چاہیے تھا, پھر نیشنل ایکشن پلان جس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا, پھر تمام تر سیاسی جماعتوں کو حکومت آن بورڈ نہیں لے سکی. یہ شاید پہلا موقع ہے کہ اتنی پولیٹیکل ڈائیورژن ہے, اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کارنر ہے, پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر جیل میں ہے, اپوزیشن کی جماعتوں نے بائیکاٹ کر دیا سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا, حکومت تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میز پر بٹھانے میں ناکام ہوئی. تو صرف کیا کام اسٹیبلشمنٹ کا ہے یہ تمام تر چیزیں کرنا؟ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی اب یہ سوچتی ہے کہ اگر ہم نے پلیٹ میں رکھ کر یہ سب کچھ حکومت کو دے دیا ہے, اس کے باوجود یہ حکومت کوئی ایک نیریٹو نہ بنا سکی. بین الاقوامی سطح پر بھی اس حکومت کو ناکامیاں مل رہی ہیں, وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے تمام چیزوں کو سٹیم لائن کرتی ہے, خواہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں, چائنا کے ساتھ ہوں یا سعودی عربیہ کے ساتھ. تو یہ تمام تر وجوہات ہیں جس کی بنا پر اب یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سب اچھا نہیں ہے. یہ پہلا موقع ہے پچھلے 1 سال میں کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا. یہ اچھی بات ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائے, اور یہ ایک انڈیکیشن ہے جو آرمی چیف کی باڈی لینگویج تھی, جو اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو تھی, جو محسن نقوی منظر عام سے غائب ہیں. پھر نجم سیٹھی نے 2 دن پہلے خبر دی
کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 2 سیٹیں واپس ہونے جا رہی ہیں پی ٹی آئی کو. ایک سیٹ نواز شریف کی لاہور والی جس میں یاسمین راشد جیتی ہیں، اور ایک اون چودھری کی سیٹ لاہور والی جس پر سلمان اکرم راجہ جیتے ہیں. اب نجم سیٹھی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ دونوں سیٹیں واپس پی ٹی آئی کو دینے جا رہی ہے، یعنی ایک پیغام دیا جا رہا ہے نواز شریف کو کہ اب ہم پیچھے نہیں کھڑے، اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے تعلقات پہلے جیسے نہیں ہیں. نجم سیٹھی نے اس پروگرام میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ نواز شریف اس ذلت کے بعد بیرون ملک چلے جائیں گے، لندن چلے جائیں گے اور پھر کافی عرصہ پاکستان نہیں آئیں گے اور نواز شریف بالکل سائیڈ لائن ہو جائیں گے. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں خبر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان تعلقات کی خرابی سے جوڑی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اگر سختیاں نون لیگ پر ہوتی ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے حکومت سے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے ہوں گی، اور اسٹیبلشمنٹ کا حکومت سے پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت 5 دن بھی نہیں گزار سکتی. تو یہ اس وقت صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.